بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 6۔ کتاب کا نام عمر خیام، مصنف ہیرالڈ لیم۔ ایک جنگجو، مہمجو اور عاشق، وہ 11ویں صدی کی مشرقی دنیا پر ایک آتشین دمدار ستارے کی طرح لہرایا، بادشاہوں کو للکارا اور ایک کنیز کے لیے فردوس برین تعمیر کر ڈالا۔ چنار کے درخت کے تنے کے پیچھے سے چیتھڑوں میں ملبوس ایک شخص لنگڑاتا ہوا قریب آیا اور پتھر پر بیٹھے مرد کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا۔ رحمان کے نام پر بھکاری نے گریہ کیا، غریب کو کچھ دے دو۔ نیشاپور سے اوپر قبرستان کے سرو کے درختوں کے پاس دریا کے کنارے دوپہر کا وقت، قبرستان کی ٹوٹی پھوٹی قبروں کے درمیان بھی پھولوں نے اپنا راستہ بنا لیا تھا، جس سے مردوں کی ہڈیوں پر ایک جادوئی قالین سا بچھ گیا تھا، اور سورج، وہ گرم سورج، ان زرد قطبوں پر چمک رہا تھا جو ادھر ادھر جھکے ہوئے تھے۔ قبروں کے ان قطبوں میں سے بعض پر پتھر سے تراشے ہوئے مردوں کے گول امامے بنے ہوئے تھے، جبکہ بعض پر پھولوں کی بیلیں کندہ تھیں، یا پھر کچھ بھی نہیں، یہ عورتوں کی قبریں تھیں۔ سرو کے سیاہ درختوں کے سائے تلے باحجاب عورتیں ٹولیوں کی شکل میں جمع تھیں، ان کے سر ایک دوسرے کے قریب تھے اور لب باتوں میں مصروف۔ وہ قبروں کے گرد حلقہ بنائی بیٹھی تھیں اور گھاس پر ادھر ادھر پڑے بچوں کی طرف ان کی توجہ واجبی سی تھی۔ یہ جمعہ کا دن تھا، سکون کا دن، جب عورتیں ماتم کے لیے طویل قطاروں میں قبرستان آتی تھیں، تاہم انہیں باتیں کرنا زیادہ دلچسپ لگتا تھا۔ کچھ بڑی لڑکیاں بے چینی سے ایک حلقے سے دوسرے حلقے میں چلی جاتیں اور موقع پا کر سرو کے درختوں کی اوٹ میں غائب ہو جاتیں۔ عورتوں کے اس مخصوص وقت ماتم کے دوران کوئی مرد قبرستان کے اندر قدم رکھنے کی جرت نہیں کرتا، پھر بھی قریب ہی دریا کے کنارے ایسے راستے تھے اور بیت کے درختوں کے جھنڈ تھے جہاں ان کے چاہنے والے ان کا انتظار کرتے تھے۔ یاسمین بھٹکتی ہوئی کافی دور نکل آئی تھی۔ وہ ایک ٹیلے پر بازو پھیلائے لیٹی سر پر منڈلاتے کبوتروں کو دیکھ رہی تھی۔ ان کبوتروں کا بسیرا اس نیم شکستہ دیوار میں تھا جس نے لڑکی کو گھیر رکھا تھا۔ اس دیوار پر چھت نہیں تھی، کیونکہ یہ صرف اس عظیم مینار کے گرد ایک رکاوٹ تھی جو اس کے اندر استادہ تھا۔ یہ مینار اصل میں دریا اور قبرستان کے پار پھیلے میدان کی نگرانی کے لیے بطور چوکی بنایا گیا تھا، لیکن امن کے ان پچھلے سالوں میں یہ مینار کبوتروں اور عمر جیسے آوارہ گردوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا تھا، جو راتوں کو یہاں ستاروں کے مطالعے کے لیے آیا کرتے تھے۔ ہائے، میں یہاں کیوں آئی؟ یاسمین بڑبڑائی۔ اس کے خیالات سورج کے سامنے چکر کاٹتے کبوتروں کی طرح لاپرواہی سے اڑ رہے تھے۔ اس نے بڑی احتیاط سے منصوبہ بنایا تھا کہ وہ ایسے وقت میں کیا کرے گی۔ وہ اپنی بہن کی نقل میں اپنے پہلو میں بیٹھے مرد پر فریب نظر ڈالنے کی اور اشتعال انگیز باتیں کرنے کی مشق کر چکی تھی تاکہ وہ مرد اس کی چاہت میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے، لیکن جمعہ کے لباس کی لمبی آستینوں میں اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور اس کی باتیں بے معنی ہو کر نکل رہی تھیں، اور اس کے پہلو میں بیٹھا شخص کافی دیر سے خاموش تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک تڑپ تھی۔ ارے کچھ تو کہو، اس نے اصرار کیا۔ میں کیا کہوں چھوٹی یاسمین، عمر نے اپنا سر تک نہ موڑا، لیکن وہ لڑکی کے سفید گلے، اس کے لبوں کی سیاہی اور سحر زدہ آنکھوں سے پوری طرح باخبر تھا۔ کیا تم جنگ پر نہیں گئے تھے اور سلطان کو نہیں دیکھا؟ اور کئی شہروں میں دوسری بہت سی لڑکیاں تم نے وہاں اور کیا دیکھا؟ مجھے بتاؤ۔ ایک لمحے کے لیے عمر کے ذہن میں زوئی اور شاہراہ خراسان کا طویل راستہ لہرایا۔ کچھ بھی تو نہیں، اس نے اچانک کہا۔ واللہ ہم شطرنج کے مہروں کی طرح ادھر سے ادھر ہوتے رہے اور پھر واپس اپنے ڈبوں میں بند ہو گئے۔ بھلا میدان جنگ کے بارے میں کوئی کیا بتا سکتا ہے؟ یاسمین کو ایک مدت پہلے کا وہ فاتح امیر یاد آیا جو سفید گھوڑے پر سوار تھا، جس کے پیچھے تلوار باز تھے اور جو اسے
ہنسوں والے خوبصورت محل میں لے جانے والا تھا۔ تم نشاپور میں کیا کرو گے؟ اس نے تجسس سے پوچھا۔ کون جانتا ہے، کیا تم پھر چلے جاؤ گے؟ عمر نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ کہیں نہیں جانا چاہتا تھا اور نہ ہی یاسمی کے سوا کسی چیز کے بارے میں سوچنا چاہتا تھا، جو ان سالوں میں ایک سنجیدہ بچی سے ایک دلکش اور بے چین کر دینے والی عورت میں بدل گئی تھی، اور پھر بھی وہ بدلی نہیں تھی۔ اپنی تھوڑی بازو پر لٹکا کر اپنے سانولے پرجوش چہرے کے ساتھ وہ قبرستان کے سرو کے درختوں سے شہر کے دور دراز دروازوں کی طرف واپس لوٹتے ہوئے ننھے ننھے انسانوں کو دیکھ رہی تھی۔ لوگ کہتے ہیں، لڑکی نے بات جاری رکھی، کہ تم آئینہ دانش کے پسندیدہ شاگرد تھے اور اب تم خود ایک استاد بننے والے ہو۔ عمر کے لیے یہ حیرانی کی بات نہ تھی کہ یاسمی نے ایسی باتیں سنی ہیں، کیونکہ کتب فروشوں کی گلی اکیڈمی کی تمام تر خبروں سے واقف ہوتی تھی۔ اور میں کہتا ہوں، وہ مسکرایا، کہ میرے پاس کام کرنے کی کوئی جگہ نہیں، کوئی سرپرست نہیں، اور نہ ہی اپنی کوئی چیز۔ درویش کے پاس اپنے کرتب ہوتے ہیں اور استاد کے پاس اپنا رزق، مگر میرے پاس کیا ہے؟ یاسمی بڑے سکون سے گھاس پر ڈھیر ہو گئی۔ اگر وہ واقعی ایک فقیر تھا تو اسے اس سے کوئی چھین نہیں سکے گا۔ یہ تو اور بھی اچھا تھا۔ دانا ہونے کے بجائے الفاظ اس کے لبوں سے پھسل گئے۔ تم اس نجومی احمد سے بھی زیادہ نادان ہو جو ستارے پڑھنے کے بدلے ڈھیروں چاندی وصول کرتا ہے۔ اس کے پاس ریشمی عبا ہے اور ایک سیاہ فام غلام۔ دیکھو، آخری عورتیں بھی واپس مڑ رہی ہیں۔ یقیناً اب مجھے جانا چاہیے۔ لیکن جب عمر نے اس کی کلائی پر ہاتھ رکھا تو وہ نہ اٹھی۔ کبوتر مینار کے دراڑوں میں جا بیٹھے تھے اور آسمان خالی ہو چکا تھا۔ وہ دیکھو، چاند، اس نے اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور اب مجھے واقعی جانا چاہیے۔ جلد ہی اس ہلال کے سینگوں کے درمیان ایک ستارہ نمودار ہوگا۔ نہیں، میں اسے نہیں دیکھ پاؤں گی۔ اس کے حلق سے ایک ہنسی پھوٹی۔ صرف تم اپنی اس عظیم مینار پر بیٹھے ہوئے اسے دیکھو گے، اور باقی تمام ستاروں کو بھی۔ کیا تمہیں ان بھوتوں سے ڈر نہیں لگتا جو قبرستان سے نکل کر اپنے کفنوں میں یہاں بیٹھنے آتے ہوں گے؟ نہیں، وہ دوستانہ بھوت ہیں۔ وہ میرے لیے استرلاب اور ستاروں کی قندیلیں لاتے ہیں، اور مجھے وہ علم سکھاتے ہیں جو کیلڈینز جانتے ہیں۔ لڑکی کی آنکھیں اچانک ڈر سے پھیل گئیں۔ لوگوں نے کہا تھا کہ عمر کے پاس ایک عجیب دانش ہے جس سے اس پر اسرار کھلتے ہیں، اور شاید وہ واقعی مردوں کی روحوں سے باتیں کرتا ہے۔ مگر تم ان سے بات کیسے کرتے ہو؟ کیا کلدانی زبان میں؟ نہیں یاسمی، غیب کا ایک فرشتہ ہے جو اس دیوار پر آ کر بیٹھتا ہے۔ وہ ہر کہی ہوئی بات کی وضاحت کرتا ہے، کیونکہ فرشتے زمین کی تمام زبانیں جانتے ہیں۔ یہ تو مذاق ہے۔ فرشتے کے بارے میں مذاق کرنا گناہ ہے۔ کیا سچ مچ روحیں آتی ہیں؟ وہ اس کے مزید قریب ہو گئی اور سحر زدہ ہو کر قبرستان کے ان ہیولوں کو دیکھنے لگی جو شام کے دھندلکے میں آدھے چھپے ہوئے تھے۔ جب عمر نے اپنا بازو اس کے گرد پھیلایا تو وہ کانپ اٹھی اور پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ اس کا سر جھک گیا اور آنکھیں بند ہو گئیں۔ اپنے پہلو میں اسے یاسمی کے دل کی دھڑکن محسوس ہو رہی تھی، اور اس نے اس کی بے دم سی سرگوشی سنی، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ عمر کے اندر کی تڑپ کو الفاظ نہ ملے، بس سرگوشی کا جواب سرگوشی سے ملا۔ لڑکی کے ہاتھ اس کے گالوں تک پہنچے اور انہیں تھام لیا۔ میری طرف دیکھو۔ مگر اس کی آنکھیں بند تھیں۔ نئے چاند کی چاندی جیسی قوس روشن ہوئی اور اس کے اندر ایک ستارہ جھلملایا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے رات کے آسمان کے پردے پر پینٹ کیا گیا ہو۔ ایک عجیب سی بھوک عمر کو اندر سے کھائے جا رہی تھی، اور اس کے پورے وجود میں درد کی لہریں دوڑ گئیں۔ ایسا درد جو اس وقت تھم گیا جب اس نے اپنے لبوں پر لڑکی کے لرزتے ہوئے لب محسوس کیے۔ نہیں، اس نے سانس بھرتے ہوئے کہا، تکلیف ہوتی ہے۔ نہیں، میں اس سیاہ لبادے کے سامنے جو عمر نے اس کے بدن سے ہٹا دیا تھا، اس کے کندھے ستاروں کی روشنی میں سفید چمک رہے تھے۔ اس کے بازو عمر کی گردن سے لپٹ گئے تھے
اور اسے اپنے گرم لبوں، دھڑکتے ہوئے سینے اور اپنی محبت کے اس سفید شعلے کی طرف کھینچ لیا جس نے عمر کی تڑپ کا جواب دیا۔ وہ اپنی اس شدت جذبات میں اسے تھامے رہا یہاں تک کہ وہ دونوں گہری سانسیں لیتے ہوئے وہاں دنیا و ما فیہا سے بے خبر لیٹ گئے۔ عشاء کی نماز کے بہت بعد وہ واپس شہر کے دروازے کی طرف لوٹے، اپنے قدموں تلے زمین اور آسمان میں لٹکے اس ہلال سے بے خبر جو ایک خمدار تلوار کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ اور جب وہ کتب فروشوں کی گلی میں چنار کے درخت کے نیچے چشمے تک پہنچے تو یاسمی اس سے لپٹ گئی۔ اس کی آنکھوں کے نیچے نقاب آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا۔ اے میری جان، میں تمہیں کیسے چھوڑ سکتی ہوں؟ یاسمی کے لیے صرف ایک ہی محبت تھی اور ایک ہی محبوب، اور جدائی کے دکھ نے اس کے پورے وجود کو جھنجھوڑ دیا تھا۔ اگرچہ اس کے لب یہ بڑبڑا رہے تھے کہ یقیناً غیب کا وہ فرشتہ اس شکستہ مینار پر آیا ہوگا جس نے اس کی روح کو چھو کر اس کے بدن کا لہو تک نچوڑ لیا ہے۔ عمر کا نہ کچھ کھانے کو جی چاہ رہا تھا اور نہ ہی اسے نیند آ رہی تھی۔ ایک غنودگی سی اس کے جسم پر طاری تھی، مگر اس کے حواس رات کے اس جادو کے اسیر تھے۔ اس نے اس بھکاری کو دیکھ کر مسکراہٹ بھری نظر ڈالی جو اس کے مکان کے دروازے کے پاس دبکا ہوا تھا۔ وہی بھکاری جسے وہ پچھلے کچھ دنوں سے گلی میں لنگڑاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس کے آوارہ قدم اسے اسی مانوس راستے پر باغ کی طرف لے گئے جہاں ہاتھ میں گول قندیلیں تھامے چوکیدار اللہ کے نام پر پہر کی صدا لگا رہے تھے۔ اس کے اندر کی سرشاری اسے رات کے عجیب مناظر سے باخبر کر رہی تھی۔ ایک سایہ جو درختوں کے پیچھے سے اس بڑے تالاب کی طرف لپکا جس کے گرد بے گھر لوگ گہری سانسیں لیتے ہوئے سو رہے تھے، رات کے اس جادو سے بالکل بے خبر۔ تالاب کے کنارے ایک کبڑے آدمی کے پاس ایک سفید گدھا اونگ رہا تھا جو ایک لبادہ اپنے گرد لپیٹے بیٹھا تھا۔ عمر کو وہ دونوں کسی یادگار خواب کی تصویریں لگ رہی تھیں۔ پہلے بھی کبھی اس نے انہیں دیکھا تھا مگر اس حال میں نہیں۔ جب عمر ان کے پاس بیٹھا تو اس کبڑے نے پانی کی طرف اشارہ کیا۔ او بھائی، چاند نے آنسوؤں کے سمندر میں خود کو ڈبو لیا ہے۔ عمر نے تالاب کی سطح پر عکس دیتے اس چاندی کے ہلال کو دیکھا۔ اس رات دکھ کا اس کے لیے کوئی مطلب نہ تھا، مگر اسے احساس ہوا کہ وہ ٹیڑھا آدمی کسی گہرے غم میں ہے۔ تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ میں پہرا دے رہا ہوں، دیکھو یہ دوسرے کیسے نیند کی آغوش میں چلے گئے ہیں۔ بے شک میں اس چاند کی نگرانی کر رہا ہوں جو ڈوب چکا ہے، کیونکہ وہی سچا چاند ہے، اور دوسرا جو آسمان پر ہے وہ تو بے حس اور بے نیاز ہے۔ ہاں، وہ غروب ہوگا اور پھر طلوع ہوگا، جیسے یہ رات بھی دوسری راتوں جیسی ہی ہو۔ سچ ہے، بالکل سچ، عمر نے کہا۔ یہ دوسرے لوگ، کبڑے نے سونے والوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ان کا ایک آقا ہے، ایک نیا آقا، مگر میں جعفرک ہوں اور میں نے اپنا آقا کھو دیا ہے۔ اے واللہ، وہ شفقت کا سورج تھا، اے واللہ وہ بدقسمتوں کا سہارا تھا، اے واللہ وہ مجھ جیسے بد شکل اور ادنا غلام سے محبت کرتا تھا۔ اب سورج ملک خورشید سے چلا گیا ہے اور اہل ایمان سے سایہ چھن گیا ہے، اور جعفرک سے اس کا محبوب، اے واللہ سلطان الب ارسلان شہید ہو گئے۔ عمر جو پانی پر لرزتی روشنی کو دیکھ رہا تھا بمشکل ہی کچھ سن پایا۔ مجھے معلوم نہیں تھا، اس نے کہا، جبکہ آج پورا نشاپور اس سے واقف ہے کہ ہم ان کا جسد مبارک سمرقند سے لے کر لوٹے ہیں۔ یہ ان کی قسمت تھی۔ دیکھو میرے بھائی، وہ اپنی طاقت میں کتنے مضبوط تھے، ان کے گرد ایک فوج تھی، مگر اپنی تقدیر سے کون بچ سکتا ہے؟ سمرقند میں میرے آقا کے سامنے ایک قیدی کتے کو لایا گیا۔ جب وہ میرے آقا کے سامنے پہنچا تو دو طاقتور تلوار بازوں نے اسے بازوؤں سے جکڑ رکھا تھا۔ پھر اس کتے نے میرے آقا کو ایک غلیظ گالی دی جس سے غصے کا شعلہ بھڑک اٹھا۔ انہوں نے اپنی کمان لی، ایک تیر نکالا اور تلوار بازوں کو ہٹنے کا اشارہ کیا
تاکہ وہ خود اس کتے کی زندگی کا خاتمہ کر سکیں، وہ جو اتنے ماہر تھے کہ کبھی ان کا نشانہ نہیں چوکا تھا۔ جعفرک نے اپنے گال پونچھے اور ایک ٹھنڈی آہ بھری، مگر اس کا ایک تیر خطا گیا اور اس کتے نے، جس نے 2 چھرے چھپا رکھے تھے، چھلانگ لگائی اور میرے آقا کے پیٹ میں 3 وار کیے، اور 4 دن بعد وہ اللہ کی رحمت کے پاس چلے گئے۔ آمین۔ عمر بڑبڑایا۔ میں بیٹھتا ہوں۔ جعفرک آگے پیچھے جھولنے لگا۔ میں آنسوؤں کے اس چاند کے پاس بیٹھتا ہوں اور روتا ہوں۔ عمر نے دور سے ایک سیاہ رات میں جھانکا۔ اسے اپنے قدموں تلے رحیم کی قبر اور اپنے پہلو میں جھولتا ہوا رحیم کا خادم نظر آیا۔ جو ہانڈی میں ہوتا ہے وہی چمچے میں آتا ہے۔ اس چیچک زدہ بھکاری نے کہا، نہیں، وہ ابھی جوان ہے اور راتوں کو اس کا لہو سوتا نہیں۔ ہائے افسوس، میں نیند سے نڈھال ہو رہا ہوں۔ کیا میں پچھلے جمعہ کی شام میں اس کے پیچھے نہیں لگا ہوا تھا؟ نہیں، اسے ذرا بھی شک نہیں۔ اپنی موجودہ حالت میں وہ بیل اور گدھے میں فرق نہیں کر سکتا۔ کیا وہ لڑکی لونڈی ہے؟ تیتوش نے پوچھا۔ کیا وہ شادی شدہ ہے؟ بھکاری نے چالاکی سے آنکھیں جھپکائیں۔ رات کو تو بلی بھی سمور لگتی ہے، مگر وہ لونڈی نہیں ہے۔ اگرچہ اس کے گھر کی عورتیں اس سے کافی مشقت لیتی ہیں، اس کا کوئی شوہر نہیں ہے، یہ یقینی ہے۔ اور اس کا نام؟ یاسمی کہتے ہیں اسے۔ عزت حسین حمام کے مالک کا کہنا ہے کہ مشہد کے کپڑا تاجر ابو زید نے اس اندھے کتب فروش کو اس لڑکی کا رشتہ بھیجا تھا۔ تاجر ابو زید؟ جی آقا۔ اس کے پاس ایک بڑا خیمہ اور بہت سے اونٹ ہیں۔ تیتوش نے ایک لمحے کے لیے سوچا، جبکہ وہ بھکاری، جسے ابھی تک کچھ ملا نہیں تھا، ادب سے انتظار کرنے لگا۔ کم از کم ہمارا یہ جوان خیمہ دوز کتب فروشوں کی گلی سے کہیں دور نہیں جائے گا۔ تم جاؤ اور نگرانی کرو جب تک کہ کوئی پیغام نہ آ جائے۔ سر آنکھوں پر، مگر آقا، میں پیغام رساں کو کیسے پہچانوں گا؟ جب وہ تمہیں جھنجھوڑے اس طرح اپنے پاؤں سے اور کہے کہ خیمہ دوز کہاں بھٹک رہا ہے، تب تک اتنا مت سویا کرو۔ دوسرے مردوں کے پاس دیکھنے کے لیے آنکھیں اور تمہارے خراٹے سننے کے لیے کان موجود ہیں۔ ہائے افسوس، آپ کے غلام نے تو ایسا نہیں کیا۔ تیتوش مڑ گیا اور مٹی میں مٹھی بھر تانبے کے سکے گرا دیے۔ بھکاری نے لپک کر انہیں سمیٹنے میں جلدی کی۔ اس سے پہلے کہ وہاں منڈلاتے چھوکرے انہیں جھپٹ لیتے، ایسا کرتے ہوئے اس کے لب ہل رہے تھے۔ وہ ان کی مالیت گن رہا تھا، ایک بغدادی درہم سے زیادہ نہیں۔ سفید خون پسینے کی کمائی کے لیے کالا دھن۔ اس سیٹ کی مٹھی سے تو پانی بھی نچوڑ کر نہ نکلے۔ پھر بھی چونکہ وہ تیتوش سے ڈرتا تھا، اور اس لیے بھی کہ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ گول مٹول آدمی کس کا ملازم ہے، وہ تیزی سے چشمے کے پاس چنار کے درخت کے نیچے اپنی مخصوص جگہ کی طرف چل پڑا۔ اپنے ٹھکانے سے اس نے اکیڈمی کے دروازوں پر بڑی چہل پہل دیکھی۔ لمبی داڑھیوں والے عمائدین اپنے خادموں کے ساتھ آ جا رہے تھے۔ گلی کے نیچے پارک کے کنارے سے گھوڑ سواروں کے قافلے گزر رہے تھے۔ پورا نیشا پور متحرک تھا اور چرخ کہن یعنی ویل آف فارچون کی نئی گردش پر طرح طرح کی قیاس آرائیاں کر رہا تھا۔ سلطان وفات پا چکے تھے، اور جہاں ایک طرف شہر مناسب طریقے سے سوگ منا رہا تھا، وہیں جامع مسجد کے خطیبوں نے اپنی دعاؤں میں نئے سلطان کے نام کا خطبہ پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ ملک شاہ، وہ جوان اور حسین شہزادہ جو عوام میں شیر کے بچے کے نام سے مشہور تھا۔